زنیرہ، آئینی ترمیم کا معاملہ جب کل ہم نے گھنٹوں پہ محیط آل پارٹیز کانفرنس دیکھی، آلدو وہ غزہ کے حوالے سے تھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ سارے بڑے بیٹھیں اور ترمیم کے اوپر بات نہ ہو. لیکن رپورٹڈلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جب تک اسلام آباد میں انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ٹریول کر رہے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے. میرے خیال میں تو بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے گورنمنٹ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ بات کرتے تھے کہ آپ کچھ دن اپنی ساری ایجیٹیشن، اپنے سارے پروٹیسٹ جو ہیں اس کو ڈیلے کر دیں بیکاز آف دا ایس سی او، ہم سب تو مستقل یہی بات کر رہے تھے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ کیونکہ وہ بھی ٹائم اسپیسیفک ہو کے اس پیریڈ میں اس آئینی ترامیم کے پیکج کو پاس کرانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر یہ کیسے ہوگا. دوسرا ایک نیوز یہ بھی تھی، محمد زبیر صاحب جو فارمر گورنر سندھ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی منڈے آنورڈز یعنی آج سے آگے جا کے کچھ وکلا بھی موبلائزیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو میرے خیال ہے دس شوڈ پٹ این اینڈ ٹو دیٹ کہ اب مزید کوئی اس طرح کا ہنگامہ نہ ہو جس سے ایک انٹرنیشنل جو سمٹ ہونے جا رہی ہے اس میں ڈسرپشنز ہوں، بیڈ سگنلز جائیں انٹرنیشنلی، یا جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے وہ ہم نہ کر سکیں. تو آئی تھنک اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. بالکل عادل صاحب، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، لیکن جو ابرپٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی ڈیسیژن میکنگ میں جو ابرپٹ چینج ہے کہ اب موخر کر دیں، اب یہ بہت ضروری ہے، یہ حالات کی ضرورت ہے، وہ پیس جو چینج ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس نے اس کو زیادہ کوسچنیبل بنا دیا تھا. جی بالکل، کل مولانا نے ان کو مشورہ دیا تھا حکومت کو. ایک تو آئینی ترامیم جو ایک پورا پیکج ہے، ایک تو اس پہ مولانا نے جو اپنا کنسنٹ دیا ہے اس میں انہوں نے آئینی عدالت سے کوئی اختلاف نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنے، لیکن اس میں باقی جو ترامیم ہے وہ کہتے ہیں وہ بعد میں کر لیں، لیکن اس وقت جو فوکس رکھیں صرف آئینی عدالت پہ رکھیں. نمبر ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد جو صورتحال تھی اس کے بعد تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ خیر و عافیت سے جو ہے وہ ایس سی او ہو جائے کانفرنس. لیکن ابھی آج میری ایک شام کو ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ابھی تک ہمیں چھٹی نہیں ملی، یعنی کہ حکومت نے اپنے تمام ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا ہوا ہے وہ یہاں سے اسلام آباد سے نہ جائیں، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سارا کنٹرول جو ریڈ زون میں ہے وہ فوج کے پاس ہے. تو کسی بھی قسم کی مداخلت یا اس کے اوپر ریئیکشن وہ فوج کی رسپانسبلٹی پہ آتا ہے. تو اس لیے شاید کچھ ابھی ملی جلی چیزیں ہیں، لیکن جو سینئر قیادت میں جو بات چیت کل ہوئی تھی جس میں نواز شریف بھی موجود تھے، مولانا تھے، آصف زرداری تھے، اس میں تو یہی طے ہوا تھا کہ اس معاملے کو مؤخر کر دیا جائے. لیکن خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ 25 سے زیادہ تاخیر نہیں ہو سکتی. تو حکومت اگر اس کو بہت لے کے بھی جائے گی تو 20 کے آس پاس جو ہے وہ اس ترمیم کو پاس کرانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کے اوپر ایک obvious ریئیکشن تو آنا ہی آنا ہے، وہ چاہے تحریک انصاف ہو. عادل صاحب، ایک تو اس حوالے سے ایک اور سوال لے لیں، اور ایک ٹیکنیکل دورانیہ ہے اسی کے اندر رہ کے گورنمنٹ کو اس کے اوپر پیش رفت کرنی ہے. جیسے 15 دن کا وقت تھا اور اب وہ ختم بھی ہونے والا ہے. اس حوالے سے ایک اور خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسپیکر نے ایک تو 19 سپٹمبر کو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، دوبارہ انہوں نے خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئینی ترمیمی بل پاس ہو چکا ہے اور یہ الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم ہم نے کی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر آپ ریزرو سیٹس باقی جماعتوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو یہ انہوں نے جو پہلے اپنے خط میں کہا تھا وہی دہرایا ہے. اب اس کو اگر وہ دوبارہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کورٹ کو کیا میسج دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اسپیکر نے خط دیا تھا اس میں تو جو طریقہ کار ہے اس کے تحت تو پی ٹی آئی کو جو 40 سیٹس ہیں وہ تو پھر نہیں ملتی ان کو. تو وہ اگر 40 سیٹس ان کو نہیں ملیں گی اور الیکشن کمیشن جو ہے اسپیکر یا پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے گا، پھر تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اگر اس بینچ نے جو 8 اکثریتی بینچ تھا اگر وہ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کراتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کو وہ ساری جو سیٹیں ہیں وہ دینی پڑیں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کنفیوژن ضرور ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں اس سے پہلے جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی.
جی بالکل. اور افتخار صاحب اس سے پہلے بھی جب خط لکھا تھا تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا رسپانس آیا تھا؟ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا, وہ کورٹ کی بات مانے گا یا وہ اسپیکر کی بات مانے گا؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ہماری درخواست تک کا فیصلہ نہ آنے پہ آئینی پیکج روک دیا جائے. ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس آئینی پیکج کے خلاف. تو ہم چھوٹے اور بڑے پیمانے پہ اس کے حوالے سے کچھ ہلچل تو دیکھ رہے ہیں, ایک ریزسٹنس تو ہے ابھی بھی. دیکھیں موقف جہاں تک ہے اس حد تک ریزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن جس طرح معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو اسلام آباد کا دھرنا ہے اور اس کا جو آفٹر میتھ ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ ریزسٹنس اس طرح ہوگی جس طرح پہلے تھی. لیکن یہاں پر یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ہوئی ہیں اور جو ذرائع جس بات کی ابھی تک تصدیق بھی کرتے ہیں اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ کے بھی, لگتا نہیں ہے کہ بل کے سارے شک جو ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے, کیونکہ جو شکل اس کی اوریجنل تھی اس کے اوپر اختلاف تھا. جن چیزوں پر اختلاف رائے نہیں ہے وہ پریزنٹ ہوگی, لیکن اگر تو امینڈمنٹ سے پہلے سیٹس کا جو ایشو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, پھر مجھے یہ باتیں جو ہے وہ آلموسٹ ڈفرینٹ طریقے سے لگتی ہیں. اس میں اختلاف بڑھے گا بھی, اور ابھی جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں شاید اس بار احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ جو دیگر تنظیمیں ہیں جن کو بھی اس سے اختلاف ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, شاید وہ اپنا غم اور غصہ جو ہے وہ روڈوں پر نکالیں گے. ٹھیک ہے زنیرہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایس سی او سے پہلے اور اس کے بعد کا جس میں ایک پروسیس سلو ڈاؤن ہے اس پہ بات کرنے کا, اس کا فائدہ ایکچولی فائدہ اٹھا سکتی ہیں وکلا تنظیمیں؟ کیونکہ ہم جتنا پولرائزیشن دیکھتے ہیں لگتے تو نہیں ہے کہ وہ اٹھا سکیں گے فائدہ, لیکن اینی ہاؤ جیسے پٹیشنز دائر ہو رہی ہیں. ویل پٹیشنز تو ایک روٹین کا حصہ لیٹ سے اب بن گئی نہیں ہے. جو پرابلم آتی ہے وہ تب آتی ہے جب اسٹریٹ ایجیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے, جیسے ہم نے وٹنس کی 2 دن پہلے. لیکن ڈپلائمنٹ جو فوج کی ہوئی ہے اس کے بعد, اور اگر گورنمنٹ نے بھی اس کو تھوڑا سا فیز آؤٹ کر دیا ہے, اس کو میرے خیال ہے یہ پرسیپشن بلڈنگ ہے کہ وہ صحیح نہیں بتا رہے, شاید کچھ آئینی ترامیم 19-20 کے قریب جیسے ہی ایس سی او ختم ہوتی ہے اس وقت آ جائے, کچھ پھر 21 تاریخ کو آ جائیں, ہوگا تو یہ ٹائم باؤنڈ ہی, بیکاز 25th is the key here, 25th of October ہوگا اس کے ارد گرد ہی. لیکن شاید یہ اس کا کوئی طریقہ کار اس طرح کا کریں کہ کچھ مسودے, میرے خیال ہے ابھی بھی ملٹیپل مسودے ہوں گے, پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ہوگا, جے یو آئی کا اپنا ہوگا, ان سب کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس کر کے ڈفرینٹ فیزز میں شاید اس کو کر دیں. بٹ اسٹل دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف ہائپر ایکٹیویٹی جب ایس سی او کی سمٹ ختم ہوتی ہے تب سے لے کے اراؤنڈ 21st 22nd ہوگا تو ضرور, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے محمد عادل صاحب, ابھی 63A والا معاملہ بھی ریورس ہو گیا, اس سے بھی اب گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے. ہم یہ بھی کنسنسس دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی کلازز پہ بات نہ کریں, صرف آئینی عدالت پہ بات کر لیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف آئینی عدالت پہ مزید اب کوئی بحث نہیں ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آلریڈی کنونسڈ ہیں؟ مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں, وہ پارشلی یہی کہہ چکے تھے ٹھیک ہے آپ ووٹ کاؤنٹ کریں جو منرف اراکین کا. تو اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپورٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک میسج ہے کہ وہ پارشلی ہی از ود دا گورنمنٹ. آئینی عدالت ایک ہے, آئینی عدالت کی تشکیل, پھر اس میں ایک ہے آئینی عدالت کی تشکیل, دوسرا وہاں پہ جو ججز کی تقرری ہے اس کے نمبرز کے اوپر بھی ابھی 3 پارٹیز کے درمیان اختلاف ہے. کچھ جو پارٹیز ہیں ان کا خیال ہے کہ 5 ہونے چاہیے تمام صوبوں سے اور وفاق سے 1 ہونا چاہیے, اور کچھ کا خیال ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس جو ہے اس کی کہ وہ ریٹائر ہونا چاہیے یا حاضر سروس کو ہی چیف جسٹس لگایا جائے. جو کل کی ایک میٹنگ جو ایوان صدر میں ہوئی تھی اس میں یہ تجویز ہے کہ دونوں آپشنز رکھی جائیں, یعنی کہ حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ جج کو بھی اس عدالت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ تجاویز مولانا نے اپنی کمیٹی, ان کی وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی 60-70% میری کمیٹی نے کام مکمل کر لیا ہے, تو اب جو وقت ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان تمام جماعتوں کے درمیان پیپلز پارٹی اور نون تو بہت ساری چیزوں پہ متفق ہے. مولانا کو ایگری کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو احتجاج کی سیاست ہے اس میں مولانا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو
KPK کے اندر ایک جو جرگہ ہے وہ اس کے احتجاج کی جو ایک تھریٹ ہے وہ ہے، پھر تحریک انصاف ہے، تو ایسے میں مولانا کو ناراض کرنا جو ہے وہ کسی بھی طور بھی حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے کل پوری کوشش کی گئی کہ مولانا کو ساتھ لے کے چلا جائے اور اس لیکن کے عادل لیے صاحب جو یہ